جب راہ خدا میں ہو، بلائیں دور ہوں، عافیت اور خیر مل جائے، وبائیں دور ہوں، عافیت اور خیر مل جائے، وبائیں دور ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اللہ عز و جل سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ یا الہی دے سخا کی مجھ کو بھی توفیق تو، یا الہی دے سخا کی مجھ کو بھی توفیق تو، دل سے تیری راہ میں دوں اللہ بخل یہ دور ہو، دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ ایک کارگو جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان کی شدت سے قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا، اگر جان اور مال پیارا ہے تو جہاز سے وزن کم کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس تاجر کا ہے وہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ایک ہی بندے کا نقصان ہوگا۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے، اور اس ساحل پر نہ تو کوئی انسان ہے نہ ہی مکان۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی اور وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے، ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور وہ لوگ اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے کشتی والوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ساحل غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا، جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے چل کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینک دیا۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ پاک کی رحمت سے
मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए। राजू हेड पे राजू। हाँ चाचा ओए राजा शाबाश नहीं कर। हाथ ऊपर ये पकड़ शॉप है, जितना माल पानी डाल इसके अंदर। हाथ ऊपर, मोबाइल निकाल। सामने बची नहीं, मोबाइल निकाल। मुल्क में बढ़ती हुई वारदातों और जराइम के पेश नज़र हुकूमत ने क्रैक डाउन करने का उसूली फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। एक बात मैं शर्तिया कह सकता हूँ, ये बंदा न्यूज़ देख के ना डिप्रेशन में चले जाएगा। यार इस बार लगता है हालात में बेहतरी आएगी, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अल्लाह करे यार, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अभी कल मेरे अब्बा की दुकान पे 2 डकैत आए और अब्बा का कैश सारा लेके चले गए और साथ कस्टमर को भी लूट के ले गए। ओ भाई, ये सिर्फ चूरन है और कुछ भी नहीं। तुम भी यहीं हो, मैं भी, देख लेंगे हालात में कितनी बेहतरी होती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान 10 से ज़ायद स्नेचर, 5 डाकू और एक टारगेट किलर गिरफ्तार। हाँ भाई, क्या करके आया? देख भाई, हम यहाँ साथ हैं तो एक दूसरे का बायोडेटा जानना बहुत ज़रूरी है। चल बता, किस जुर्म में आया है? टारगेट किलिंग। चल ये बता, कितनों को टपका के आया तू? 46। अबे हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं की और पकड़ा गया। कैसा चोर है रे तू? अपन को देख, अपन को तो गिनती भी याद नहीं है। न जाने कितनी वारदातें की है अपन ने और कितनों को सुला चुका है, लेकिन मजाल है अपन को किसी ने पकड़ा हो। वो तो एक पार्टनर कम वक्त निकला। खैर छोड़, अब यहाँ आ ही गया तो मज़े कर, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपन से कहना, समझा? भाईजान उर्दू नमाज का टाइम हो गया। भाईजान उर्दू नमाज का टाइम हो गया। उर्दू नमाज का टाइम हो गया भाईजान। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करे और अपना दोस्त भी अच्छे लोगों को ही बनाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक अंसारी जवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब भी किया करता था। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की गई तो आपने इरशाद फरमाया कि इसकी नमाज किसी दिन इसे इन बातों से रोक देगी। चुनाचे कुछ ही अरसे में उसने तौबा कर ली और उसका हाल बेहतर हो गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तू इतना बदल कैसे गया? कल तक जो मुझ पर हाथ उठाता था, आज मेरे हाथ चूम रहा है। दावत इस्लामी जेलों में भी लोगों की जिंदगियां बदल रही है। मजीद जिंदगियों को बदलने के लिए दावत इस्लामी का साथ दें। अबे भाई वो नहीं आता यार, टोपी एक नंबर का, टाइम देख यार, ख्वार थोड़ी है इसके लिए खड़ा है मैं। अबे लंबी है भाई, आजा भाई जल्दी आजा। अबे वो देखो साहब आ रहे। और मम्मी डैडी घर वालों ने छोड़ दिया तुम्हें? हाँ छोड़ दिया। क्या मतलब? क्या बांध के रखते हैं क्या तुम्हें घर वाले? यार कभी कभी होता है घर के अंदर भाई यार 24 घंटे थोड़ी होते हैं। तुम लोग हर दफा का यही होता है यार। आजा तफरी ले रहे दिल यार। वो देखो मौलवी साहब आ रहे हैं, थोड़े उनसे लेते तफरी। आजा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, थोड़ा हमें भी टाइम दे दें। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। सुना है आप बड़े इबादत गुजार, हमें बताएंगे कि इबादत का बेहतरीन दिन कौन सा है? बेटा इबादत का बेहतरीन दिन मौत से एक दिन पहले का दिन। मौत से एक दिन पहले का दिन लेकिन मौलाना साहब मौत तो किसी भी दिन आ सकती है। मौत का किसे मालूम, आज आए या कल आए?
صحیح کہا میرے بچوں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب یہ نہیں معلوم کہ موت کس دن آئے گی تو ہر دن کو موت کا دن سمجھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہم اپنی جوانی یہ سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ عبادت کے لیے بہت زندگی پڑی ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ دعا کریں اللہ سب کو جوانی میں ہی عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنی ساس سے بہت پریشان تھی۔ ساس ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی تھی، اسے اپنی زندگی زہر لگنے لگی تھی۔ آخرکار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید اپنی ساس کا یہ رویہ نہیں برداشت کرے گی۔ چنانچہ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور انہیں سارا ماجرا بتایا اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ اس کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، اس مسئلے کو حل کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ جیسا میں تمہیں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی۔ اس طرح لوگ تم پر شک کریں گے۔ میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ اثر کریں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو، اپنا سلوک اچھا رکھنا، غصہ مت کرنا، اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ وہ روزانہ کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے۔ 6 مہینے اسی طرح گزرے، پھر گھر کا نقشہ بدل کے رہ گیا۔ لڑکی نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ دوبارہ حکیم صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچا سکوں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں۔ حکیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زہر دیا ہی نہیں تھا، اصل میں وہ جڑی بوٹیاں تھیں جو وٹامن کی تھیں، تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر تو صرف تم دونوں کے دماغ اور تمہارے رویوں میں تھا، وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ حضرت خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر برائی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اسے برائی سے روکتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص مسجد کے سامنے بھیک مانگتا تھا۔ ایک نمازی اسے کافی وقت سے مسجد کے سامنے بھیک مانگتا دیکھتا آ رہا تھا۔ ایک دن آخر اس نمازی نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے، جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا مگر وہ خرچ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ نمازی نے پوچھا، کیا آپ کا بیٹا وہاں سے آپ کو کچھ بھیجتا نہیں ہے؟ بوڑھے آدمی نے کہا، میرا بیٹا ہر ماہ مجھے رنگ برنگی کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتا ہوں۔ نمازی شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹس چپکے ہوئے ہیں۔
ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھا نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ بوڑھا بہت خوش بھی ہوا اور حیران و پریشان بھی کہ دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ اتنے عرصے سے بھیک مانگتا رہا۔ ہماری مثال بھی اس بوڑھے کی سی ہے۔ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم دولت ہے، مگر ہم اسے پڑھنے اور اس سے فائدے اٹھانے کے بجائے صرف چومنے اور عزت و احترام کے ساتھ بلند جگہ پر رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ قرآن پاک کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی آخرت اچھی کرے۔